السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم معجزہ اسراء و معراج کے حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ کے حوالے سے گزارشات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے اسی موضوع کو آگے بڑھانے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور آپ کی کامل اتباع نصیب فرمائیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ لفظ سبحان میں اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ واقعہ انتہائی اہم اور محیر العقول ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کے کمال کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گئی۔ لفظ اسراء اور بعبدہ میں اس چیز کا قرینہ پایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ جسمانی معجزہ تھا، آپ کی جسد و روح کے ساتھ آپ کو یہ سفر کروایا گیا، یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لیلا رات کے ایک حصے میں، اور یہ رات اس اعتبار سے عظمت والی رات بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے حوالے سے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو رفعتیں، عظمتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں وہ کسی اور رات میں نصیب نہیں ہوئیں۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کا آغاز مسجد حرام سے ہوا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اور آپ کا تا قیام قیامت قبلہ بھی ہے، اور یہ روئے زمیں پہ
اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا پہلا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، بے شک پہلا گھر جو اس زمین پہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، جو بڑا بابرکت ہے۔ مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ نے سوال کیا، رسول اللہ روئے زمین پہ اللہ کی عبادت کے لیے بنایا جانے والا پہلا گھر، پہلی مسجد کون سی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام مکہ مکرمہ میں جو بیت اللہ کے ارد گرد کی مسجد ہے۔ تو پوچھا گیا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی۔ تیسرا سوال یہ ہوا وَكَمْ بَيْنَهُمَا، ان دونوں کی تعمیر کے درمیانی وقفہ اور مدت کتنی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 40 عاما، 40 سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر کی کیا حکمت ہے؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ مسجد حرام سے آپ کو مسجد اقصی لے جانے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا یہ سفر کوئی دنیاوی سیر و سیاحت کا سفر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دینی سفر ہے، اور اس کی بنا پہ آپ کو بہت سے دینی احکام اور فوائد جو ہے وہ عطا ہوں گے۔ اور مسجد حرام سے مسجد اقصی اس لیے کہ اس وقت روئے ارض پہ اللہ رب العزت کے عبادت کے یہی دو بڑے مراکز تھے، ایک مسجد حرام اور دوسرا مسجد اقصی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث مبارکہ میں جہاں بیت اللہ میں نماز کی فضیلت کو بیان فرمایا، مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت کو بیان فرمایا، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں اس چیز کا ذکر بھی ملتا ہے کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا بھی فضیلت کا حامل ہے۔ مختلف روایات ہیں، اکثر علماء کرام نے ایک نماز پہ 500 نمازوں کے اجر و ثواب کی روایت کو اختیار کیا ہے، لیکن 100، 250، 500 یا 1000 یہ 4 مختلف روایات حضرات محدثین نے مسجد اقصی میں نماز کی فضیلت کی بیان فرمائی ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانے میں ایک حکمت حضرات مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب تک کے بھیجے جانے والے تمام انبیاء و رسل کے اوصاف و کمالات اور ان کے فیوض و برکات اب آپ کی ذات مبارک میں اکٹھے کر دیے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آنے والے تمام انبیاء اور تمام رسولوں کے فیوض و برکات کو اور ان کے انفرادی اوصاف و کمالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یکجا کر دیا گیا۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ اللہ رب العزت کے ان انوار و برکات کی حامل اب امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام ہوگی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے جانے والے آسمانی انوار و برکات کا حامل اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی۔
اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل کو جو مذہبی سیادت و قیادت حاصل تھی، اس کے خاتمہ اور اس مذہبی سیادت و قیادت کے بنی اسماعیل میں منتقل ہونے کی طرف بھی اشارہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب مذہبی سیادت و قیادت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل کے حوالے کی جا رہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عالمگیریت اور ختم نبوت کی طرف بھی اشارہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء و رسل ان دونوں قبلوں میں سے کسی ایک قبلہ کے نبی بنا کے بھیجے گئے، یعنی ان کی عبادات کا، ان کی نمازوں کے لیے قبلہ یا مسجد حرام تھا یا مسجد اقصیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دونوں قبلے اکٹھے کر دیے گئے، جس کی بنا پہ آپ کے القاب مبارکہ میں سے ایک وصف اور لقب نبی القبلتین بھی ہے کہ آپ دونوں قبلوں کے نبی ہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عالمگیریت کی طرف اشارہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اب جو نبی آئے ہیں ان کی نبوت سارے جہانوں کے لیے ہے، اور ان کے آنے کے بعد اب کسی اور نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکت عطا فرمائی۔ حولہ، حول سے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد سے مراد حضرات مفسرین نے لکھا ہے پوری سرزمین شام مراد ہے، اور سرزمین شام کی یہ برکات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی، دینی بھی۔ دنیاوی اس اعتبار سے کہ یہ انتہائی سرسبز علاقہ ہے، زرخیز علاقہ ہے، اور اللہ رب العزت کی ہر طرح کی نعمتوں سے بھرپور اور مالا مال علاقہ ہے۔ اور دینی برکت یہ ہے کہ یہ بہت سے انبیاء کی جائے بعثت بھی ہے، ان کا مدفن بھی ہے، اور بہت سی پہلی امتوں کا قبلہ بھی یہی بیت الاقدس موجود ہے، بیت المقدس جو ہے یہی موجود ہے۔ قرآن کریم کی کئی اور آیات مبارکہ سے بھی اس سرزمین شام کی برکت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پہلی منزل مسجد اقصیٰ کو قرار دیا، وہیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے وہاں منتقل ہونے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسے جائے ہجرت قرار دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت کا مرکز بھی اسے قرار دیا، اور قوم سبا کی راہ گزر اور ان کے سفر بھی اسی ارض مقدسہ سرزمین شام کی طرف ہی ہوتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث مبارکہ میں سرزمین شام کی اس دینی برکت کو بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا، آزمائشوں کا ذکر فرمایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے اس سوال پہ کہ یا رسول اللہ اس فتنوں کے دور میں ہم کہاں پناہ لیں،
تو فرمایا علیکم بالشام، تم سرزمین شام میں پناہ لینا۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تکفل علی الشام و اہلہ، اللہ رب العزت نے مجھے سرزمین شام اور وہاں کے رہنے والوں کے ہدایت پہ ہونے کی ضمانت دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حشر و نشر کی سرزمین بھی قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں اسے ایمان کا مرکز اور مأویٰ ٹھکانہ بھی قرار دیا۔ تو الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ڈالی، برکتیں دے رکھی تھیں، سرزمین شام مراد ہے۔ اور اس کی ایک فضیلت اور برکت یہ بھی ہے کہ اس میں جہاں بیت المقدس موجود ہے وہیں مسجد طور یا طور سینین طور سینین جو قرآن کریم نے سورہ وتین میں ذکر کیا، طور سینا یا طور سینا، یہ بھی اسی سرزمین میں موجود ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جو ہے نے سرزمین شام کو بہترین زمین قرار دیا ہے، اور قرب قیامت میں اللہ اپنے منتخب بندوں کو یہاں جمع فرما دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی ایک صحیح حدیث میں جن مساجد کو دجال کے فتنہ سے محفوظ قرار دیا ہے ان میں بیت المقدس بھی ہے، مسجد اقصی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مسجدیں ایسی ہیں کہ دجال کی رسائی ان تک نہیں ہوگی، وہ وہاں داخل نہیں ہو سکے گا: مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی اور مسجد طور۔ یعنی وہ مسجد جہاں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ شرف ہم کلامی سے نوازا تھا۔ اور حضرات محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرات صحابہ و تابعین کے دور میں یہ مسجد بھی معروف اور مشہور تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مسجد کی طرف سفر کرنے کا تذکرہ بھی کتب تفسیر میں ملتا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اس سفر کا مقصد کیا تھا، حکمت کیا تھی؟ تو اللہ رب العزت نے اسے بڑے جامع انداز میں بیان فرمایا کہ تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آیات ان کی جمع ہے، اللہ رب العزت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے مختصر وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا اور پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر بذات خود ہی اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر وہاں حضرات انبیاء سے ملاقاتیں ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات انبیاء کی امامت کروانا، انہیں نماز پڑھانا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف جانا، سدرۃ المنتہا، پھر جنت جہنم کے مناظر دکھائے جانا، یہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ حضرات مفسرین نے سفر معراج کے پس منظر میں اس سفر کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ اکثر مورخین کے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا معجزہ 10 نبوی کے بعد اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، جب آپ کے
ہمدرد اور غم گسار چچا ابو طالب کا اور آپ کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دنیا سے جانا ہو چکا تھا کہ ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایک مضبوط جائے پناہ بنا رکھی تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے عرب کو بالخصوص قریش مکہ کو رسول اللہ کو ایذا پہنچانے کی سکت اور ہمت نہیں ہوتی تھی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور کس طریقے سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ذات، اپنے مال، اپنی محبت اور جانثاری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ان احسانات کو ہمیشہ یاد رکھا ہے۔ پہلی وحی کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشانی میں گھر تشریف لائے ہیں تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی آپ کو تسلی دی کہ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ تو مہمان نواز ہیں، رشتہ داروں سے تعلقات نبھانے والے ہیں، حق کے معاملے میں آپ ہمیشہ اہل حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کی مشکلات میں ان کا سہارا بنتے ہیں، تہی دست اور محروم طبقہ کے لیے آپ خود جو ہے کماتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان کلمات سے بھی تسلی دی، اور آپ کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی لے کے گئیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اولی شاہد تھے کتب سابقہ کے علماء میں سے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کی اس کیفیت کو بیان فرمایا تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے آسمان سے پہلے انبیاء اور رسل پہ آتا رہا، اور پھر کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا یا میں اپنی جوانی کے عالم میں ہوتا جب آپ کی قوم جو ہے آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادراہ تعجب کہا او مخرجیہم، کیا یہ مجھے یہاں سے نکال بھی دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ ہاں، جو بھی پیغمبر یہ دعوت لے کے آیا ہے اسے اس کی قوم کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے احسانات کو ہمیشہ یاد رکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی اچھا کھانا پکتا، بالخصوص قربانی کے گوشت میں بھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو بھی یاد فرمایا کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ بشری جذبہ رقابت کے تحت مجبور ہو کے میرے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ رسول اللہ آپ کو وہ بڑھیا ابھی تک بھولی نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آگے، فرمایا عائشہ نہیں، واسطنی بمالہا وصدقتنی حین کذبنی الناس، خدیجہ نے مجھے اس وقت اپنے مال و دولت سے سہارا دیا جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور اپنی ذات کے ساتھ اور اپنی تمام تر حمایت کے ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہوئیں، اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے میری اولی تصدیق کرنے والوں میں بھی وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھی۔ تو تاریخی اعتبار سے ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دنیا سے چلے جانے، اور اس کے بعد سفر طائف میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی اٹھانا پڑی، غزوہ احد کے موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ میرے خیال میں
آپ کی زندگی کا سب سے سخت دن یہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، طائف کا دن اس سے بھی کہیں زیادہ سخت تھا۔ تو ایسے اوقات میں جب سیدہ خدیجہ اور ابو طالب کی جدائی کا غم اور پھر اہل طائف کے ناروا سلوک اور رویے کی بنا پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبیدہ خاطر تھے، تو اللہ رب العزت نے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا، جس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا۔ اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، اگر اہل طائف نے آپ کی قدر نہیں کی، تو ہم آپ کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے انبیاء کے پاس لے جاتے ہیں۔ تمام سابقہ انبیاء و رسل آپ کے دیدار اور آپ کی زیارت کے منتظر ہوں گے، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو اپنا شرف سمجھیں گے، اور یہی نہیں پھر ملائے اعلیٰ آسمانوں پہ فرشتے آپ کا استقبال کرنے کے لیے بے چین اور منتظر ہیں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ ان نشانیوں میں سے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سفر معراج میں اللہ رب العزت نے عالم دنیا، جسے ہم عالم اسباب کہتے ہیں، عالم برزخ اور عالم آخرت، یہ تینوں عالم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع فرما دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم اسباب میں اس دنیا میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر عالم ملائے اعلیٰ میں، عالم اعلیٰ میں آسمانوں کا سفر، اور پھر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ کے جو احوال دکھائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم کے جو مناظر دکھائے گئے، تو یہ بھی انہی آیات میں سے تھا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے قرآن میں مذکور ان مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ ایک مقصد حضرات مفسرین نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان آیات میں سے جو نشانیاں اللہ نے آپ کو دکھانا تھیں، معراج کا ایک مقصد میثاق انبیاء کی تکمیل بھی تھی کہ اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء و رسل سے ایک وعدہ لیا تھا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں کیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، کہ جب اللہ نے انبیاء سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت سے نوازوں گا، پھر میرا ایک عظمتوں والا عظیم الشان پیغمبر تمہارے پاس آئے گا، یعنی تمہارے پاس مصدق لما معکم، اس اعتبار سے کہ تمہارے پاس جو چیز ہے، جو کتاب ہے، جو حکمت ہے، جو نبوت اور رسالت ہے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے میں انہیں بھیجوں گا۔ تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تم ان پہ ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی نصرت بھی کرو گے۔ تو اب اس میثاق کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو اکٹھا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھ کے جہاں انہوں نے آپ پہ ایمان لانے کے اس وعدے کو پورا کیا، وہیں آپ کی نصرت کا اعادہ بھی فرمایا، کہ عزم کا ارادہ بھی فرمایا، اور اسی نصرت کے عزم و ارادہ کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے زندہ اتاریں گے، تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عملی نصرت کر سکیں۔ تو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، اور ان نشانیوں میں ایک جس کی طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا کہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام انبیاء کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی کی حیثیت سے
کھڑے ہونے میں اس چیز کی طرف اشارہ تھا کہ اب اللہ رب العزت کی طرف سے وہ آخری پیغمبر جس کے آنے کا اللہ نے وعدہ کر رکھا تھا، وہ آخری پیغمبر عالمگیر نبوت کے ساتھ جو ہے وہ اب آ چکے ہیں، اور قیامت تک کے لیے جو ہے اب دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی غالب اور نافذ رہے گا۔ انہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، وہ مخالفین کے استہزاء اور تکذیب کو بھی سن رہا ہے، اور اہل ایمان اہل حق کی تصدیق اور ایمان کو بھی سن رہا ہے۔ البصیر، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ اللہ جو ہر چیز سننے اور دیکھنے کی صفت سے متصف ہے، وہ اس سفر میں اپنے پیغمبر کو ہر لمحہ دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ کی تھی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔